اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائنس آف گریڈنگ حدیث کا آج 10th لیکچر ہے، اور اس سے پہلے ہم نے 9 کمپلیٹ کر لیے ہیں، اور جو اس کا متن ہے وہ المختصر من نخبۃ الفکر شیخ عبدالوہاب برکات الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ابھی تک جو ہم نے پڑھا اس کا ایک کوئک ریویژن اگر لے لیا جائے تو سب سے پہلے مصطلح الحدیث کے بارے میں ہم لوگ ریگولر اس پہ بات کرتے آ رہے ہیں جب بھی یہ درس ہوتا ہے کہ مصطلح الحدیث کیا ہے۔ حدیث ٹرمینالوجی سے ریلیٹڈ ہے۔ جو ہم لوگ سائنس آف حدیث پڑھتے ہیں وہ حدیث ٹرم یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں نومنکلیچر، جیسے آپ کسی بھی سائنس میں جب آرگینک کیمسٹری میں نومنکلیچر پڑھتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ چیز پڑھتے ہیں، تو مصطلح الحدیث میں نومنکلیچر پڑھا جاتا ہے کہ کون حدیث، مطلب جو حدیث ہے وہ کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اگر کس اعتبار سے آ رہا ہے، یہ تمام چیز ہم دیکھتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حدیث میں جو پارٹس ہوتے ہیں، ایک سند ہوتا ہے جس میں چین آف نیریٹرز ہوتے ہیں، اور ایک متن ہوتا ہے جو ٹیکسٹ ہوتا ہے، اوریجنل ٹیکسٹ، اور ایکسیپٹنس اور ریجیکٹنس کے لیول پہ 2 ہوتا ہے، مقبول اور مردود۔ یہ ہم نے دیکھ لیا تھا، اور یہ جو بیسیکلی یہ آپ یاد رکھیں، یہ ہر بار کام آتا ہے۔ تو کنڈیشن آف اے صحیح حدیث، ایک صحیح حدیث ہونے کے لیے جو کنڈیشنز کی ضرورت ہے وہ ٹوٹل 5 ہے، جو ہم نے بار بار دیکھا ہے۔ اتصال السند، عدالت الروا، ضبط الروا۔ اتصال السند نیریٹر سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ چینز جو ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مصنف ہے، جیسے امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، اور امام احمد ہے، امام نسائی ہے، امام ابن ماجہ ہیں، جتنے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے چین آف نیریٹرز ہیں، جتنے لوگوں نے اس بات کو روایت کیا ان سے ریلیٹڈ یہ اتصال السند ہے۔ تو کنٹینیوٹی اگر ٹوٹ جاتا ہے تو ہم نے اس سے ریلیٹڈ دیکھا بھی کہ کیا کیا دو آ جاتا ہے۔ اور عدالہ، پھر سیکنڈ ہے عدالہ، مورل کیریکٹر، کہ جو نیریٹرز ہیں ان کا مورل کیریکٹر کیسا ہے، کیونکہ جو انسان کا مورل کیریکٹر صحیح نہیں ہوگا وہ اس سے کیسے ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، جو نسبت ہے، اس میں وہ انصاف کر پائے گا، یا اس کے ساتھ ہم کیسے لیں گے۔ تو مورل کیریکٹر گڈ ہونا چاہیے۔ اور آج کا جو درس ہے وہ اسی پہ بیسڈ ہے، اور اس سے پہلے جو ہم نے ابھی درس، اس سے پہلے کا جو درس تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فیبریکیٹڈ روایت ہے، اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مورل کیریکٹر ہی تھا کہ جس میں ایک راوی اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس میں فیبریکیٹڈ اس جو کیٹیگری حدیث بنتی ہے وہ فیبریکیٹڈ حدیث بنتی ہے۔ تو ہم لوگ جب اس کو پڑھ رہے تھے، آپ دیکھیں کہ یہ تان جو تھا، تان کو ہم لوگ دیکھے تھے پنکچر کرنا اگر لغت میں، لیکن اگر ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں ہم جائیں تو دیکھے تھے کہ راوی کے اوپر کلام کرنا، جیسے کہ فار ایگزامپل ہم سے کوئی پوچھا، جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا رشتے کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے کسی کی ہمارے گھر میں، یا تو اس کے حوالے سے لڑکا اور لڑکی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیسا ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، تو یہ ایک طرح سے اس کو بھی ہم تان کہنا کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی جتنے بھی نیریٹرز ہیں، راوی ہیں جو حدیث کو نقل کر رہے ہیں، ان کے اوپر حملہ کرنا یا ان کو زخمی کرنا کیسے، زبان سے، مطلب جیسے کوئی راوی ہے یہ جھوٹا ہے تو ہم نے اس پہ لگایا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، کسی پہ لگایا کہ یہ بھول جاتا ہے، اس کو بھولنے کی بیماری ہے، یا کسی پہ لگایا کہ یہ بہت گنہگار، یہ شرابی ہے، یا کسی پہ ہم نے لگایا کہ یہ زانی ہے، اگزامپل دیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے زبان سے اس کو زخمی کیا، زبان سے اس پر ہم نے جرح کی، اس کو ٹیکنیکل میں جرح کہتے ہیں۔ کس سے ریلیٹڈ؟ اس کے عدالہ اور اس کے ضبط سے ریلیٹڈ، مطلب اس کا مورل کیریکٹر کیسا ہے اور اس کا پریسیزن کیسا ہے، ان دونوں بیسس پہ ہم اس پہ کلام کرتے ہیں، اس کو زخمی کرتے ہیں، یا اس کو تان کہتے ہیں، تو اسی کو ہم کہتے ہیں التان۔ یہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ تان کس کو کہتے ہیں؟ تان کہتے ہیں کہ کسی بھی راوی کو، چین آف نیریٹرز جتنے بھی راوی ہیں، آپ دیکھے ہوں گے جب بھی آپ نے حدیث دیکھا ہوگا تو اس میں دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی صحابی کا نام ہوتا ہے۔ ہم نے ابھی تک 9 لیکچر میں الحمدللہ بہت اچھے سے تمام چیز کو دیکھ چکے۔ تو جو مؤلف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو تان ہوتا ہے وہ 10 چیزوں میں سے کسی میں ایک میں ہوتا ہے۔ تو پہلا ہے جھوٹ بولنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث نبوی میں جھوٹ بولنا۔ تو ہم نے اس کو پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو جھوٹ بولتا ہے ویسے روایت کو ہم کہتے ہیں فیبریکیٹڈ۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کیا کیا وجہ ہے جھوٹ بولنے کی۔ کئی لوگ پیسے کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، کئی لوگ شہرت کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، کئی لوگ نیک نیتی کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، کئی لوگ کوئی پولیٹیکل انکلینیشن ہو اس کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، کئی لوگ مسلمانوں کے اندر فتنہ پھیلانے کی وجہ سے جھوٹ بولتے تھے،
तो ये तमाम चीज़ें झूठ बोलना। अब क्या है, दूसरी कैटेगरी आज हम जो पढ़ेंगे वो है झूठ की तोहमत होना। मतलब अगर पहले कैटेगरी में हम कह रहे हैं कि 100% ये झूठा है, तो दूसरी कैटेगरी में हम कहेंगे कि ये 100% झूठा नहीं है, बल्कि 80% इस पे तोहमत है झूठ की। मतलब हम ये 100% इसको झूठा नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे कि इसके ऊपर तोहमत है। मतलब जो मेरे रावी है, जो रावी है, उसके ऊपर झूठ की तोहमत लगी हुई। ये बात समझ में आ गई? तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तोहमत इस चीज के कि रावी मेरा झूठा है, ठीक है। ऐसे हदीस को, जो हदीस जिसमें रावी के ऊपर झूठ की तोहमत है, उसको हम कहेंगे मतरूक। अभी अगर टर्म्स में दिक्कत है तो आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बस इतना जान लेके जो रावी है वो, अगर रावी झूठा है तो हम बोलेंगे फैब्रिकेटेड, मौदू। लेकिन रावी पे अगर तोहमत है कि ये झूठा है, तोहमत लगा हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे ये मतरूक रिवायत है। अब ये किसकी किस्म है? मरदूद की। क्योंकि हमने अभी देखा था कि दो तरह की हदीस होती है, एक मकबूल और दूसरा मरदूद। तो मकबूल जिसमें सही हसन आते हैं, और मरदूद में, ये मरदूद की एक कैटेगरी है। तो जो मतरूक वर्ड आया है, ये जो मतरूक वर्ड आया है, इस पे हम देखेंगे ध्यान से। तो ये जो मतरूक वर्ड आया है, ये तरका से आया है, तरका यतरुक। अब ये तरका कहते किसको है? तो इसको समझिए कि जब शुतुरमुर्ग, आपने देखा होगा ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग जब अपने अंडे की हिफाजत नहीं करता है और छोड़ देता है उसको, मतलब उसको लगता है कि अब इस अंडे से कोई फायदा नहीं है, बच्चा नहीं आएगा, तो वैसे अंडे को हम कहते हैं तरका, मतलब छोड़ देना। या वैसी खातून या वैसी लड़की जिससे समाज में कोई निकाह नहीं करता है और कहता है कि इससे निकाह नहीं करना है, तो वैसी खातून को भी हम अरबी में कहते हैं तरका। मतलब जो तरका वर्ड है वो नेगेटिव चीज है, किसी मतलब इस चीज से कोई फायदा ना हो। तो मेरा ऐसा रावी जिससे कोई फायदा ना हो, रावी तो मौजूद हो लेकिन उसके होने की वजह से कोई फायदा ना हो। टेक्निकल टर्म में हम कहते हैं, टेक्निकल टर्म में कहते हैं हुवल हदीस, वैसी हदीस, ये वो हदीस है जिसकी इसनाद में रावी हो। देखिए, फी इसनादी, रावी तो मौजूद हो, ऐसा नहीं हो कि जैसे हम लोग अभी मुरसल में देखे थे कि बीच से कोई रावी गायब है। रावी मौजूद हो लेकिन उसके ऊपर झूठ की तोहमत लगी हुई, उसके ऊपर इल्जाम हो कि ये झूठा है। इसनाद हो लेकिन रावी भी मौजूद होगा, लेकिन रावी का एतबार नहीं होगा, तो इसको हम तरका इस लिहाज से कहेंगे कि रावी का होना और नहीं होना हमें बेनिफिट नहीं दे रहा है, हमें बेनिफिट नहीं दे रहा है, इसलिए ऐसे को हम तरका कहेंगे। जैसे हमने तरका कहा, तरका कहते हैं कि जिसका जो फायदा ना हो, बेफायदे चीज, तो उसी तरह से मतरूक तरका से बना है, जिसमें ऐसी हदीस जिसमें रावी तो मौजूद है, इसनाद है, रावी पूरे चेन कनेक्टेड है, लेकिन कनेक्शन के साथ साथ ये ऐसा रावी है जिसके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है झूठ बोलने का। तो इस वजह से ऐसे हदीस को हम बोलेंगे कि ये मतरूक है। अब देखिए कि क्या क्या वजह हो सकती है, क्या क्या असबाब हो सकते हैं उसके झूठ के तोहमत के, उस पर जो इल्जाम लगे हैं झूठ के, उस तोहमत के क्या क्या असबाब हो सकते हैं। तो पहला जो है, अब देखिए पहली जो बात है वो है कि नहीं रिवायत किया जाता है हदीस सिवाय इस चैनल से जिससे वो रावी रिवायत करता है, और वो होता मतलब एक सिंगल चैनल से वो रावी रिवायत कर रहा है। जैसे ये एक चैनल है, मान लीजिए ए ने बी को बताया, बी ने सी को बताया, डी, ये सिंगल सोर्स है पूरे जखीरा हदीस में। और ये जो बात कही जा रही है इस सनद में, वो इस्लाम के उसूल से, या इस्लाम में जो कवायद है, इस्लाम में कुछ कवायद है जो मतलब जिस पर इत्तेफाक है, उस कवायद के खिलाफ वो बात करता हो। जैसे आप बोलिएगा कि कोई एग्जाम्पल, तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इस्लाम का एक कायदा है कि असल में हर चीज हलाल है। जैसे हर चीज के बारे में आप पूछेगा तो इस्लाम में वो हलाल है। जैसे आप पूछिएगा शराब क्या है, तो शराब हलाल है, लेकिन शराब का पीना कैसा है तो हराम है। सुअर क्या है तो हलाल है, लेकिन सुअर का खाना कैसा है तो हराम है। तो जो भी चीज इटसेल्फ में, कोई भी चीज जो इस्लाम में है, इस्लाम ने उस सबको हलाल करा। तो अगर कोई रिवायत हमको ऐसा मिल जाए जिसमें लिखा हो कि असल हराम है, तो हम बोलेंगे कि इस्लाम का उसूल कायदा है कि असल सारी चीज हलाल है, लेकिन एक रिवायत आ रही है जिसमें लिखा है असल हराम है,
اور یہ اپنے آپ میں اسٹرینج روایت ہو، تو ہم کہیں گے کہ اس کا یہ جو روایت ہے یہ اسلام کے اصل سے ٹکرا رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جو راوی ہو، تب ہم جا کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اس کے راوی میں جھوٹ کی تہمت ہو۔ پاسبلٹی یہاں پہ ایک پاسبلٹی ہے۔ دوسرا ایگزامپل ہم لیتے ہیں کہ جیسے کہ اسلام میں جو دعویٰ کرتا ہے، جیسے میں نے کوئی کسی چیز کے بارے میں دعویٰ کیا ہے، تو اسلام کا اصول ہے کہ دلیل مجھے لانی پڑے گی، جو مدعی ہوگا، دعویٰ کرنے والا ہے، دلیل اس کو دینی ہوگی، اور جو دلیل کا انکار کرے گا قسم اس کو کھانا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی حدیث ہمیں ایسی مل جائے جس میں یہ کہے کہ نہیں، دعویٰ کرنے والے کو قسم کھانا ہوگا، تو ہم بولیں گے کہ یہ اسلام کے اصل سے ٹکرا رہی ہے۔ تو یہ ایک کنڈیشن ہے۔ پہلا کنڈیشن کیا ہے؟ یہ پہلا کنڈیشن ہے کہ اسلام مخالف ہو کس سے؟ للقواعد، جو معلوم قواعد ہو، جو ایک فیمس قواعد ہو اسلام میں، اس سے ٹکرا رہی ہے، تب جا کے۔ دوسری بات ہے جھوٹ کی تہمت ہو گئی، یہاں پہ بات سمجھ میں آگے۔ اصلاً مطلب اس میں سند ایک ہی ہو اور راوی دین کے مجاز کی مخالفت کر رہا ہو، اور دین کے مجاز کی مخالفت کر رہا ہو جس کو قرآن بھی سپورٹ کرتا ہے، تو راوی اس کی مخالفت کر رہا ہو، تو اس لحاظ سے ہم کہیں کہ اس پہ ہو سکتا ہے کہ اس میں شاید راوی نے جھوٹ کہا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلی کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی کچھ قاعدے ہیں، قواعد ہیں، کچھ جیسے کہ ایک قاعدہ ہے کہ اسلام کے اصل میں ساری چیز حلال ہے، اصل اس پہ حکم کب لگے گا؟ جب آپ اس کے بارے میں ہم سے پوچھیے گا۔ جیسے کہ آپ نے پوچھا شراب کیا ہے، تو میں بولوں گا شراب ایک چیز ہے، اشیاء ہے، حلال ہے۔ لیکن آپ پوچھیے گا شراب کا پینا کیسا ہے، تو میں بولوں گا شراب کا پینا حرام۔ تو یہ اسلام کا ایک اصول ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی حدیث ہمیں مل جائے سنگل، وہ کہتی ہو کہ نہیں، اس سے الٹی بات کہتی ہو کہ اصل میں ہر چیز حرام ہے، تو اسلام کا یہ مطلب فیمس قاعدہ ہے، یہ مطلب اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے، تو ہم کہیں گے کہ اگر کوئی ایسی روایت آ جائے جو اسلام کے معلوم قواعد کو ریجیکٹ کرے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے شاید راوی اس حدیث میں جھوٹ بولا ہو، تو اس پہ تہمت لگا۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جانا جاتا ہو جھوٹ کے اعتبار سے، مطلب اس کو لوگ جانتے ہو کہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں جو راوی ہے وہ جھوٹا ہو، اس کا جو معاملات ہو، لین دین کی معاملات ہو، تمام معاملات ہو، ہر معاملات میں جھوٹ بولتا ہو، ہر معاملات میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ دنیاوی ہر معاملات میں وہ جھوٹا ہے، مطلب دنیا کے معاملے میں جھوٹا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے معاملے میں وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ بس سمجھ میں آ گیا؟ تو دیکھیے، اس سے پہلے جو ہم فیبریکیشن پڑھے تھے، اس میں کیا تھا کہ راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں جھوٹ بولے، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں جھوٹ بول دے تو یہ کنڈیشن کس میں چلی جائے گی؟ پہلی کنڈیشن میں، فیبریکیٹڈ میں، موضوع روایت میں۔ لیکن یہاں راوی دنیاوی معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، اپنے لین دین کے معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، اپنے بول چال کے معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو راوی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ تو ہم یہاں کہیں گے، تو ہم یہاں رکیں گے کہ راوی کے اوپر جھوٹ کی تہمت ہے، جو انسان اس پہ اعتبار میں نہیں لیا جائے گا، کہ جو انسان اپنے روز مرہ کے معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہم اس سے اس چیز کو، اس انسان کو نہیں لیں گے۔ بات سمجھ میں آگے؟ اس کی ایک مثال لیتے ہیں، جیسے ایک روایت ہے سنن دارقطنی کی، حدیث نمبر 1753 میں۔ اس میں کیا ہے؟ عبداللہ بن احمد بیان کرتے ہیں بن بزاز کہ ہم سے بیان کیا قاسم بن الحسن نے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حسن اسید بن زید نے ہم سے بیان کیا، وہ بیان کر رہے ہیں کہ عمرو بن شمیر، یہ نام دیکھ لیجئے، عمرو بن شمیر، یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم سے جابر نے بیان کیا، وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم سے ابی طفیل نے بیان کیا، وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم سے علی اور عمار نے بیان کیا، مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور عمار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اونچی آواز کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں بسم اللہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز پڑھتے تھے تو بسم اللہ اونچی آواز سے بولتے تھے، ایک بات یہ آگے۔ اور فرض نماز میں اللہ کے فجر میں صبح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قنوت پڑھتے تھے، اور پھر جب ابھی جو عرفہ کا یوم عرفہ آئے گا، اس میں فجر کے وقت سے لے کے اور ایام تشریق، مطلب بقرعید کا ایک دن اور اس کے بعد 3 دن کے بعد تک، عصر تک، وہ جو ہم لوگ تکبیر کہتے تھے زور سے، یہ کہتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے، ٹھیک ہے۔ عمرو بن شمیر اس میں ہے،
اس کے اوپر امام نسائی نے اور دارقطنی نے یہ کہا ہے کہ یہ متروک الحدیث ہے، یہ انسان جو ہے وہ حدیث میں جھوٹ بولتا ہے، یہ انسان کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگی ہوئی ہے، تو یہ حدیث کیونکہ اس راوی کے اوپر جھوٹ کی تہمت ہے، اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت ہے، تو ایسے حدیث کو ہم کہیں گے کہ یہ متروک حدیث ہے۔ اب دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ اسی سند، اسی متن کا کوئی ٹیکسٹ یا اسی حدیث کا کہیں دوسرے سند میں مل جائے اور وہاں پہ یہ امر نہ ہو، تو وہ الگ بات ہے، ہم اسی سنگل چین کی بات کر رہے ہیں۔ تو جب بھی آپ کبھی حدیث دیکھیں اور اس میں امر بن شمیر آ جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث کیا ہوگا، متروک ہوگا، اس پہ جھوٹ کی تہمت لگی ہوئی ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف جدن ہے۔ تو ایک اور آپ کو امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ بات بتاتے ہیں کہ جب بھی ضعیف جدن آئے اور شیخ البانی کا نام آ جائے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ شیخ البانی کے نزدیک میں ضعیف جدن اس کو کہتے ہیں جس میں راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا ہو، لیکن دنیاوی معاملے میں جھوٹ بولتا ہو، اور اگر فیبریکیٹڈ آ جائے شیخ البانی کے نزدیک تو اس کا مطلب راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی جھوٹ بولتا ہو۔ یہ ڈفرنس سمجھ میں آ گیا؟ تو اب کبھی بھی آپ ضعیف جدن دیکھیں اور شیخ البانی کا نام دیکھیں تو یہ سمجھ لیں کہ اس میں ایک راوی ایسا ہے جو جھوٹ تو بولتا ہے لیکن دنیاوی معاملے میں بولتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں نہیں بولتا ہے، تو ایسے حدیث کو ہم بولیں کہ یہ حدیث کیا ہے، متروک ہے۔ متروک کا مطلب ہے کہ اس کے راوی کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگی ہوئی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگلا ہے کہ جب راوی سے فسق ظاہر ہو جائے، مطلب جو راوی ہے میرا وہ فاسق ہو، جیسے ابھی ہم نے یہاں دیکھیے، یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ کون کون سے کرائٹیریا ہے جس میں اس کے مورل کیریکٹر پہ ہم کام کرتے ہیں۔ تو پہلا ہے کہ راوی جھوٹ بولتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، دوسرا ہے کہ اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت ہو، تیسرا ہے کہ راوی سے فسق ظاہر ہو جائے، فورتھ ون ہے راوی مجہول ہو، مطلب راوی کے بارے میں ہم کو کچھ نہیں پتا ہے، کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا کیا کیریکٹر ہے، اور پانچواں ہے کہ راوی ایسا بدعت کرتا ہو جو اسلام سے خارج کر دے۔ تو اب ہم تیسرا دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو راوی ہے میرا اس سے فسق ظاہر ہو، مطلب وہ راوی فاسق ہو۔ فسق کیا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو ایسے حدیث کو فسق کے حوالے سے جس میں راوی فاسق ہو، ایسے حدیث کو ہم کہتے ہیں منکر۔ ایسا حدیث میرا کیا کہلاتا ہے؟ منکر۔ تو یہ آپ ٹرم سمجھ رہے ہیں نا؟ فیبریکیٹڈ کا مطلب راوی جھوٹ بولتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، متروک کا مطلب راوی جھوٹ بولتا ہو لیکن نبی کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا ہو، دنیا کے معاملے میں بولتا ہو۔ اور منکر کہ راوی فاسق ہو، راوی کے اوپر فسق ظاہر ہو جائے دنیا کے سامنے۔ فاسق انشاءاللہ ہم اس پہ آ رہے ہیں، فاسق کس کو کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، منکر کہتے ہیں انکار، کسی چیز کا رد کیا جائے، کسی چیز کا رد کیا جائے۔ ہم لوگوں نے جب منکر اور معروف حدیث دیکھا تھا اس سے پہلے، الحمدللہ اس پہ بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہوا تھا، تو آپ لیکچر نمبر 7 آپ یوٹیوب پہ جا کے جب دیکھیے گا تو انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل ملے گی، لیکن ہم اس میں بہت مطلب تھوڑا سا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ منکر کہتے ہیں انکار سے ہے، اقرار کی ضد، مطلب کسی چیز کا رد کرنا، کسی چیز کا انکار کرنا۔ جیسے ہم نارمل بھی یوز کرتے ہیں نا، منکر اللہ کے مرضی کے خلاف کام کرنا منکر ہے، اور معروف ہے کہ اللہ کی مرضی سے کام کرنا معروف ہے۔ یہ دنیاوی ٹرم میں، مطلب جنرل ٹرم میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ منکر حدیث کس کو کہتے ہیں، اس پہ 3 رائے ہے، ہمارے سلف کی 3 رائے ہے، مطلب 3 الگ الگ رائے ہے۔ اب اس پہ ہم دیکھیں گے۔ پہلی رائے ہے، یہ پہلی رائے ہے، یہ امام حجر اسقلانی نے نہیں بتایا، یہ امام حجر اسقلانی تینوں رائے کو لکھتے ہیں امام حجر اسقلانی، اور پھر کہتے ہیں کہ میری رائے کون سی ہے اور بہتر رائے کون سی ہے۔ تو پہلی رائے کو ہم دیکھیں گے کہ وہ حدیث جس میں راوی فاش غلطی کرتا ہو، فیکچوئل ایرر کرتا ہو، جیسے ہم فیکچوئل ایرر دیکھ چکے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے کہ انڈیا کا کیپٹل دہلی ہے تو وہ کہہ دے کیا کہ ممبئی ہے، تو وہ بولتے ہیں ممبئی ہے، تو ہم بولیں گے کہ اس نے تو فیکچوئل ایرر کر دیا۔ ہم کہیں گے کہ پارٹیشن کب ہوا، تو 1947 میں پتا ہے، یہ کہتے ہیں 1980 میں ہوا، تو ہم کہیں گے کہ یہ فیکچوئل ایرر کر رہا ہے، مطلب اس کی جو غلطی ہے وہ فحش غلطی ہے، ایک دم لوگوں کے آیا ہے، اس میں کوئی چھپنے والی بات نہیں، یا کثرت سے غفلت میں ہو، مطلب بھول جاتا ہے کہ کیا بات ہے کیا نہیں ہے، بھول جاتا ہے، غفلت اتنا زیادہ ہو اس کے اندر، کیئرلیسنس اتنا زیادہ ہو جو کثرت کے ساتھ ہو۔ اور تیسری بات ہے کہ ظاہرہ فسق ہو، اس کا مطلب اس سے ظاہر ہوتا ہو فسق،
तीन चीज आ गई। पहला कि वो फैक्चुअल एरर करता हो, दूसरा केयरलेसनेस बहुत ज्यादा करता हो, केयरलेस बहुत हो, कसरत से गफलत करता हो, और तीसरा क्या है कि उससे फिस्क जाहिर हो जाए। तो अब देखिए ये जो फैक्चुअल एरर है और ये जो गफलत है ये किससे ताल्लुक रखता है? ये जब्त से ताल्लुक रखता है, प्रिसीजन से ताल्लुक रहता है। सॉरी, हमने देखा क्योंकि भूलने की बीमारी भी प्रिसीजन में है और फैक्चुअल मिस्टेक भी प्रिसीजन में, लेकिन जो फिस्क है वो हमारा अदालत से ताल्लुक रखता है, मतलब मोरल कैरेक्टर से ताल्लुक रखता है। तो ये जो तारीफ है इस इमाम हजर ने की है, और इसे कहा है कि ये मैं नहीं कर रहा, मैं मेरी तारीफ नहीं है बल्कि इन्होंने बस नकल किया। दूसरी जो तारीफ है वो ये है कि कोई ऐसी हदीस आए जो सिंगल चेन से हो और इसके अलावा कोई और चेन मौजूद ना हो, सिंगल चेन से हो और इसके अलावा कोई और चेन मौजूद ना हो, तो ऐसे को भी कुछ स्कॉलर से मुनकर कहा है, ऐसे को किसी स्कॉलर ने भी मुनकर कहा है। अब हम इमाम हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की बात पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम फिस्क देखते हैं। फिस्क किसको कहते हैं? फिस्क कहते हैं कि ऐसा इंसान, फासिक, फिस्क, फासिक किसको कहते हैं? फासिक ऐसा इंसान जो गुनाह कबीरा में मुब्तला हो, जैसे शिर्क है, बदकारी है, और उसके बाद कह रहे हैं सूद का लेन देन है। फासिक मतलब जो गुनाह कबीरा है, 8-9 गुनाह कबीरा जो बताए गए उसमें मुब्तला हो, रेगुलर उसको करता हो, या जो सगायर गुनाह है, छोटे गुनाह है, उसको वो छोड़ता नहीं है, उसको भी रेगुलर कर रहा है, मतलब गुनाह कबीरा भी करने वाला हो और गुनाह सगीरा में एकदम मुब्तला हो, छोड़ने को तैयार ही नहीं हो। तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं कि ये इंसान फासिक है। ऐसा इंसान क्या है? फासिक है। बात समझ में आ गई कि ऐसा इंसान को हम क्या कहेंगे? ऐसा इंसान फासिक है। तो फिस्क का ताल्लुक किससे है? उसके अदालत से, उसके मोरल कैरेक्टर से, कि उसका मोरल कैरेक्टर कैसा है। तो हम बोलेंगे कि इसका मोरल कैरेक्टर तो सही नहीं है, या बहुत, ये तो गुनाह कबीरा करता है, ये तो जानी है, ये तो शराबी है, ये तो बदकारी करता है, या फिर या कहेंगे कि हम ये कहेंगे ये तो गुनाह सगीरा छोड़ना ही नहीं चाहता है, ये तो जब देखो गुनाह में मुब्तला रहता है। तो हम उसके मोरल कैरेक्टर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो इस ऐसे इंसान को हम कहेंगे कि ये इंसान क्या है? फासिक है। बात समझ में आ गई? अब जो तीसरी राय है, और ये मोतबर राय है, ये इसको इमाम हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद बयान किया है। इमाम हजर कहते हैं कि वैसी हदीस जिसका रावी ज़ईफ रावी हो, रावी कैसा हो? ज़ईफ रावी हो, और वो कॉन्ट्राडिक्ट करता हो अपने से स्ट्रॉन्गर रावी का। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। चोरी का मतलब कैसे? कि पहले वो कॉन्ट्राडिक्ट करे, यहां से अगर कोई बात आ रही है एक स्ट्रॉन्गर रावी से, कोई भी बात आ रही, मान लीजिए ए, तो ये बोले बी, तो चलिए मान लेते हैं कि हो सकता है इससे गलती हो गई, लेकिन ये खुद में ज़ईफ है, खुद में इसके अंदर मसला है, खुद में ये फासिक है। तो हम कहेंगे एक तो इसने कॉन्ट्राडिक्ट भी किया, दूसरा इसका कैरेक्टर भी खराब है। तो हम कहेंगे कि ये ऐसी रिवायत, ऐसी हदीस जिसमें एक ज़ईफ रावी अपने से स्ट्रॉन्गर रावी को कॉन्ट्राडिक्ट करे, तो वैसे रिवायत को हम कहेंगे कि वैसी रिवायत क्या है? मुनकर। देखिए मुनकर है, ये वो हदीस है जिसकी सनद में एक ऐसा रावी होता है जो फैक्चुअल एरर करता हो, साफ गलती करता हो, और उसकी केयरलेसनेस उसमें बहुत ज्यादा हो, और उसका फिस्क वाजे हो। इब्न हजर कहते हैं ये वो हदीस है जिसको रिवायत किया है ज़ईफ रावी ने। कैसे रावी ने? ज़ईफ है, और स्ट्रॉन्गर नैरेटर के मुखालिफ ने। मतलब एक तो ज़ईफ रावी भी है और अपने से स्ट्रॉन्गर नैरेटर की मुखालफत में बात करता हो, तो ऐसी हदीस को हम कहेंगे कि ये मुनकर है। और मारूफ किसको कहेंगे? मारूफ कहेंगे जो स्ट्रॉन्गर हदीस होगी, जिसकी मुखालफत वो किया होगा, मारूफ रिवायत है। बात समझ में आ गई? अब जैसे अब हम आते हैं मारूफ। मारूफ किसको कहेंगे? जो हदीस सिका रावी ने बयान किया वो मारूफ होगी, या जिसको पहचाना गया हो। अब हम एक इब्ने माजा बयान कर रहे हैं ये हदीस, ये हमने पहले भी इस हदीस को देखा था कि इसमें आप देख सकते हैं जो रेड से हाईलाइटेड है जो नाम, नज़र इब्ने शैबान। तो यहाँ पे जब आप पहले चेन से चलते हुए आएंगे तो यहाँ पे नज़र इब्ने शैबान के बाद तहवील हो रही है और दूसरी सनद शुरू हो रही है यही बिन हकीम से, और वो भी आ जाती है यहाँ तक। और वो यहाँ पर कह रहे हैं कि नज़र इब्ने शैबान फरमा रहे हैं कि मैं मिला किससे? आला लकीतु अबा सलमा से, अबा सलमा बिन अब्दुर्रहमान से मिला।
تو یہاں پہ جو نام ہے نضر ابن شیبان، اس کو غور سے دیکھیں، اور وہ کس سے ملے ہیں وہ بھی غور سے دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کس سے ملے ہیں، ابا سلمہ، ابا سلمہ سے کس سے؟ بن عبد الرحمن سے ملے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیان کرو مجھے وہ حدیث جو تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے حوالے سے سنی ہے، مطلب رمضان، شہر رمضان کے حوالے سے سنی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا قالا، ہاں، وہ بیان کرتے ہیں نام میں نے اپنے باپ سے سنی ہے، اور اس کے بعد وہ جو پوری حدیث یہاں پر ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا اور جس نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا، وہ اس کے ایسے حال ہو گئے اس کے کہ وہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، تو اس لحاظ سے، اور سنت ہے کہ قیام کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا اور قیام کو سنت، مطلب دو رولنگ یہاں سے نکل گئی کہ رمضان میں روزہ اور قیام کو سنت پکڑا، تو اس کو جو اجر ملے گا وہ ایسا ملے گا کہ جیسے وہ اپنے ماں سے جن کے آیا، مطلب تمام گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، مطلب وہ تمام گناہ اس سے ختم ہو گیا۔ تو اب ہم جب حدیث کو پڑتال کیا گیا محدثین نے، تو پتہ چلا کہ ایک اور حدیث موجود ہے، وہ بخاری کی حدیث ہے، اس میں چل رہا ہے، اور دیکھیے یہاں پہ ابی سلمہ، وہاں بھی ابی سلمہ تھے، یہاں بھی ابی سلمہ، تو اب دیکھیے یہاں ابی سلمہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ابا سلمہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنے باپ سے، اور یہاں کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ سے۔ لیکن جب ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ابو سلمہ کے جو والد ہیں وہ ابو ہریرہ نہیں ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہاں تو بات غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابا سلمہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ سے روایت کر رہا ہوں، عبد الرحمن، لیکن یہاں پتہ چلا کہ ابو سلمہ یہاں ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں۔ اور جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جس نے رمضان میں روزے رکھیں اور رمضان کے روزے رکھیں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف۔ تو یہاں پہ سنت کا ورڈ بھی نہیں آیا، تو وہاں پہ سنت کا ورڈ آیا، یہاں پہ نہیں آیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو آدمی ہے کون؟ نضر بن شیبان، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ ضعیف آدمی ہے۔ تو اب ایک کانٹرڈکٹ ہو رہا ہے، اسٹرانگر راوی کون ہے؟ یہاں پر جو یحییٰ بن سعید ہے، یہ اسٹرانگر راوی ہے، اس سے جو حدیث آ رہی ہے اس کا متن ڈیفرنٹ ہے، اور اس سے جو پہلے والی حدیث ہے اس کا متن ڈیفرنٹ ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ حدیث معروف ہے اور یہ حدیث منکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا متن بھی الگ ہے، متن بھی کانٹرڈکٹ کر رہا ہے، اور یہ جو انسان ہے نذیر بن شیبان، وہ انسان کیا ہے؟ وہ انسان ضعیف ہے۔ تو ضعیف بھی ہے اور کانٹرڈکٹ بھی کر رہا ہے، تو ایسے میں ہم کہہ دیں گے یہ معروف ہے اور یہ منکر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یہاں پر؟ تو یہ دو حدیث اگر آ جائے اور ٹیکسٹ میں بھی مسئلہ ہو جائے تو ہم اس طرح سے اس کو نکالیں۔ اب ہے کہ راوی کے حال سے جہل ہونا، مطلب جہل کہیں گے کہ نا واقفیت، جیسے ہم کسی کو جاہل کہتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ مطلب اس کو علم نہیں ہے، تو جہل کہیں گے کہ نا واقفیت، کسی چیز کو نہیں جاننا۔ متن کہتے ہیں ٹیکسٹ کو، ٹیکسٹ جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ کوئی حدیث ہے، بیان ہوا، یہاں دیکھ لیجئے یہاں تک بیان ہے، اس میں تمام راوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں من صام رمضان ایمان، تو یہ جو بات ہے، جو ٹیکسٹ ہے، اصل ٹیکسٹ، اس کو ہم متن بولتے ہیں، اور یہ جو ٹیکسٹ ہے، یہ جو چیز ہے جس میں تمام راوی آتے ہیں، اس کو ہم سند بولتے ہیں۔ تو راوی کے حال سے جہل ہونا، مطلب راوی کیا ہے اس کے بارے میں ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، راوی کون ہے، راوی کیسا آدمی ہے، تو اس کے حال سے ہم کو جہل ہونا، تو یہ ایک کنڈیشن ہے جس کے بیسس پہ ہم کہیں گے کہ ہم تو جانتے ہی نہیں ہے راوی کو۔ اب جب آپ راوی کو جانتے ہی نہیں تو اس کا مورل کیریکٹر آپ کیسے جج کریں گے؟ ایک انسان کا مورل کیریکٹر آپ تبھی جج کر سکتے ہیں جب کہ آپ اس انسان کو جانتے ہوں۔ اب ایک انسان کو آپ نہیں جانتے ہیں تو کیسے آپ جج کر کے بتا دیں گے کہ وہ انسان اچھا ہے یا انسان برا ہے یا انسان نیک ہے یا گناہ کرتا ہے؟ تو یہ بات سمجھ، جیسے کہ اب ہم کسی انسان سے ہم پہلی بار ملتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم کسی سے ملے کہ ہاں بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہو گیا یہاں تک، تو ہم کسی کے ذات سے ڈائریکٹ ملے، ہم اس کے بارے میں ہم کو تھوڑی پتا ہے کہ وہ کون آدمی ہے۔ جیسے ہم کسی مجلس میں گئے، شادی میں ہو رہا ہے، تو شادی میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ السلام علیکم، یہ دولہے صاحب ہے، یہ ہمارے یہ سالے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، تو ایسے ملاقات ہو گئی بس۔ لیکن وہ انسان کیسا ہے، وہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کے بارے میں ہم کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے۔ تو پہلا کنڈیشن کسی کو جاننے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بس ذات سے جانتے ہیں، جیسے نام سے، جیسے سوشل میڈیا میں بھی ہوتا ہے کہ ہم فیس بک میں کسی کو نام سے جانتے ہیں بس کہ فلانا انسان ہے، وہ یہ پوسٹ کرتا ہے،
نہ हम उससे कभी मिले हैं, ना उसके बारे में जानते हैं कहाँ रहता है, कैसा है, उसका मोरल कैरेक्टर क्या है. तो पहला कंडीशन क्या है कि किसी को जात से हम जानते हैं, बस नाम से कि उसका नाम क्या है. दूसरा कंडीशन क्या है जानने का कि उसके सिफात से हम जानते हैं कि हाँ एक इंसान जानते हैं. जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि अहमद है, हाँ हम अहमद को जानते हैं, अहमद मेरे मोहल्ले में रहता है या वहाँ रहता है, बिल्कुल 5 वक्त नमाज पढ़ता है जी, बिल्कुल इसके अब्बा का नाम अब्दुल्ला है, इसकी अम्मी का नाम आमिना है. एग्जाम्पल ले लिए. हाँ जी इसके दादा का घर यहाँ है, इसके दादी का घर यहाँ है, और ये हाँ जी इस स्कूल में पढ़ा हुआ है, हाँ वो नमाज भी पढ़ता है, नहीं वो खेलने भी आता है. तो देखिए हम इसके पूरे सिफात से वाकिफ है. और एक है कि हम किसी के ज़ात से वाकिफ है. तो सिफात से वाकिफ और ज़ात से वाकिफ, एक पर्सनल लेवल हो गया कि हम किसी के पर्सनल डिटेल्स को जानते हैं. समझ में आया, जानने की दो कैटेगरी होती है कि हम किसी को भी जाने तो दो कैटेगरी में जाने. तो जो जहल होता है वो क्या होता है कि रावी के हालात के बारे में जानना या उसका मार्फत ना हो, उसको हम बोलेंगे जहल. तो रावी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, कौन है, कैसा है, कहाँ से आया है, तो हमको कुछ नहीं मालूम है, तो हम कहेंगे कि उस मामले में वो रावी मजहूल है. क्या है वो रावी? मजहूल. इसका मतलब उसका कैरेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी छुपी हुई है, उसके पर्सनैलिटी के बारे में कोई नहीं जानता. हम देखते हैं फेसबुक में कई ऐसे नाम है जिसको कोई नहीं जानता है, अजीब अजीब नाम से लोग हैं, ठीक है, ये नाम है वो नाम है, तो उसको कोई नहीं जानता. तो हम कहेंगे कि वैसे इंसान की कैरेक्टर क्या है? मजहूल है, उसको कोई नहीं जानता है. तो आपसे कोई अगर आके पूछ दे कि जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक में एक भाई है जो नाम से हैं जेड जॉप नाम से एग्जांपल दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे भाई मैं इनकी कैरेक्टर मजहूल है, तो इसके ऊपर हुक्म लगाना हम कहेंगे कि इनका कैरेक्टर मजहूल है, इस बिना पर हम इनकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हो सकता है ये झूठे हों, हो सकता है ये गैर मुस्लिम हो सकता है कि ये शराबी हो सकता है ये जानी हो सकता है अच्छे भी हों, लेकिन हमारे पास कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए हम इनकी बात नहीं मानेंगे. तो ऐसे आदमी को हम बोलते हैं मजहूल आदमी. और ऐसे जो बातें इस जहाला कहते हैं, रावी के हाल से हमको जाहिल होना, हमको रावी जो है उसके बारे में हमको पता नहीं होता, इसलिए आप कई हदीस में देखेंगे लिखा है मजहूल है. ठीक है, अब जहाला के असबाब क्या हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशन है जिसकी वजह से अगर वो बातें ऑथेंटिक करता हो तब भी, जी बिल्कुल, जब बातें भी ऑथेंटिक करता हो, लेकिन आप कैसे उसके पर्सनल कैरेक्टर को कैसे जानेंगे? हो सकता है बात, जैसे अभी हम लोग पिछले बार में देखा ना कि उस पर झूठ की तोहमत है लेकिन बात ऑथेंटिक थी, तो बात तो ऑथेंटिक हो लेकिन अगर उसका पर्सनल कैरेक्टर कैसा हो हमको तो पता नहीं है. तो हदीस के मामले में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मामले में हम बहुत एहतियात बरतते हैं, हमारे जो मुहद्दिसीन हैं बहुत एहतियात बरतते हैं कि जरा बराबर भी चूक ना हो. इसलिए अगर जो आदमी का कैरेक्टर ही नहीं मालूम है, तो आप ये जो सही हदीस की 5 कंडीशन थी, ये जो हमारी 5 कंडीशन है मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 5 कंडीशन है सही हदीस की, इत्तिसालुस सनद, अदालतुर रवा, ज़ब्तुर रवा, तो आप उसका अदालत कैसे जज करेंगे और आप उसका जब्त कैसे जज करेंगे जबकि आप जानते ही नहीं कि वो आदमी कौन है, जबकि जानते ही नहीं कि वो आदमी कैसा है. तो हम ना उसका अदालत जज कर सकते हैं और ना जब्त जज कर सकते हैं. ना अदालत और जब्त नहीं जज कर पाएंगे, तो मतलब सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन हम नहीं कर पाएंगे. तो ये इस कंडीशन को, 5 कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर पाएगा. तो जब फुलफिल ही नहीं कर पाएगा तो ये हदीस सही होगा ही नहीं. इसलिए हम ऐसे हदीस को नहीं लेते हैं, ऐसे इंसान से हदीस नहीं लेते हैं. तो अब देखिए कि क्या क्या वजहवात है, क्या क्या असबाब है जिससे जहाला होता है. तो पहला है कि रावी के कसरत से सिफात, बहुत ज्यादा सिफात हो रावी में. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि एक आदमी है, मैं उसका नाम ले लेता हूं, समझ लीजिए अब्दुल्ला. अब्दुल्ला है, दुनिया में अब्दुल्ला से जानता है, लेकिन समझ लीजिए इसका ये मोहम्मद का बेटा है, तो लोग कहेंगे अच्छा मोहम्मद के बेटे के नाम से भी पहचान रहे हैं, लेकिन ये इसकी अम्मी का नाम मरियम है, तो लोग इसको मरियम के नाम से भी पहचान रहे हैं. लेकिन इसकी अम्मी मान लीजिए बगदाद से है, तो हम इसको कहेंगे अब्दुल्ला अल बगदादी. लेकिन इसके अब्बा इराक से हैं, तो हम कहेंगे अब्दुल्ला अल इराकी, क्योंकि अब्बा से इराक से ये निस्बत है. हो सकता है कि इसका बाप मशहूर नहीं हो, मोहम्मद मशहूर नहीं हो, दादा मशहूर हो, तो जैसे हम कहेंगे अब्दुल्ला इसके दादा के नाम से. जैसे इमाम इब्न तैमिया जो है वो उनके अब्बा और दादा का नाम नहीं है, बल्कि उनके दादी या परदादी का नाम, तो जो मशहूर है उसके हवाले से. तो एक इंसान का बहुत सिफत हो, बहुत ज्यादा कैरेक्टर, जैसे हम देखते हैं कि स्कूल में जब हम मोहल्ले में होते थे, तो फॉर एग्जांपल हमारा स्कूल में कुछ और नाम होता था, घर में पुकारू नाम कुछ और होता था, या मोहल्ले में कुछ और नाम होता था. तो हमारा कोई स्कूल का दोस्त आता था और स्कूल का नाम लेता था, तो कई बार मोहल्ले वाले कहते थे कि नहीं नहीं ये बंदा यहाँ नहीं रहता है. क्यों? क्योंकि उन जानते ही नहीं थे हमारे स्कूल का नाम.
تو اگر ایک انسان کو بہت زیادہ صفت ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایسے میں اس انسان کا کیریکٹر کسی کو پتہ ہی نہ چلے. ابھی محلے میں پوچھنے کے لیے بتائیں آپ عبداللہ کو جانتے ہیں؟ نہیں. عبداللہ کون؟ عبداللہ نہیں، ہم نہیں جانتے. تو بات چلا گیا. لیکن وہ اپنے گھر میں احمد نام سے فیمس ہے، لیکن اسکول میں اس کا نام عبداللہ ہے. بات سمجھ میں؟ ہو سکتا ہے اس کا ایک بیٹا ہے، سمجھ لیجئے مان لیتے ہیں عبد الرحمان، تو اس کے بیٹے سے لوگ جانتے ہو سکتا ہے اس کی ایک بیٹی بھی ہو زینب، اس کی بیٹی کے بھی نام سے جانتے ہو. تو اس کے کثرت کے ساتھ اس کے تعداد ہو تو کیا ہوتا ہے، ایسے انسان کو یہ کثرت کے ساتھ اس کی صفت مجہول بنا دیتی ہے. اس بنیاد پر وہ مجہول ہو جاتا ہے کہ لوگ کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ اصل میں ہے کون. کبھی عبد الرحمان بات ہو رہا، کبھی عبد الرحیم بات ہو رہا. دوسرا ہے کہ قلت الروا، ایک آدمی بہت کم حدیث بتاتا ہو، اس سے بہت کم حدیث روایت کی گئی ہو، 2 ہو 4 ہو 5 ہو، تو محدثین بہت زیادہ اس کو وہ نہیں کرتے ہیں، مطلب ہو سکتا ہے بہت زیادہ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں. 2 حدیثیں 3 حدیثیں 4 حدیثیں، کئی راوی ہیں جس سے بہت زیادہ حدیث ہے، بہت فیمس ہے. جیسے اسکول میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچہ کلاس میں بہت زیادہ بولتا ہے، ٹیچر سے بہت سوال پوچھتا ہے یا بہت چہکتا ہے، تو کلاس کے سب لوگ اس کو جانتے ہیں. اچھا یہ لڑکا کون ہے، اتنا بولتا ہے، یہ ٹیچر سے بہت ملتا ہے. لیکن ایک بچہ آتا ہے جو چپ چاپ رہتا ہے، کلاس کے کونے میں بیٹھتا ہے اور ویسے واپس چلا جاتا ہے، اس کو کلاس کے اکثر لوگ نہیں جانتے. تو ایسے میں بھی آپ کی کیریکٹر مجہول ہو جاتی ہے. اور تیسرا کیا ہے کہ کبھی کبھار نام واضح نہیں ہوتا ہے، نام کی تصریح نہیں ہو پاتی ہے. جیسے کہ لمبا لڑکا ہے، جیسے فار ایگزامپل ہوتا ہے ہم 2015 کے بیچ ہیں، ہم 12 کلاس میں، اور پورے اسکول میں ایک ہمارا دوست تھا جو گھنگریلے بال سے فیمس ہے. تو اگر کسی کو کہہ دے کہ گھنگریلا بال، تو سب پہچان جائے گا کہ مان لیجیے عبداللہ کی بات ہو رہی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ 2020 کا جو بیچ آئے وہ تھوڑے نا گھنگریلا بال سے پہچانے، وہ تو بھول گیا ہوگا. تو ایسے ہی کیا ہوتا ہے کہ کئی زمانے میں کسی صفت سے انسان پہچانا جاتا ہے. جیسے شیخ، جیسے ہم نے ابھی کہا شیخ الاسلام، تو شیخ الاسلام سے کون کون پہچانا جائے گا؟ بہت سارے شیخ الاسلام ہیں، امام ابن تیمیہ بھی ہے، محمد بن عبد الوہاب بھی ہیں، شیخ الاسلام یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں. تو ایسے میں کیریکٹر کیا ہو جاتا ہے، مجہول ہو جاتا ہے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جیسے ہم کہیں مولانا صاحب، تو جب ہم اپنے محلے میں یہ بات کہیں گے مولانا صاحب، تو میرے محلے کے سب لوگ پہچان جائیں گے اچھا اس مولانا کی بات ہو رہی ہے. لیکن ہم یہاں کہیں گے تو سب اپنے اپنے بولیں گے اچھا میرے مولانا میرے مولانا میرے مولانا. تو ایسے میں ایک انسان کا کیریکٹر کیا ہو جاتا ہے، مجہول ہو جاتا ہے اور وہ پہچان نہیں پاتا ہے. تو یہ 3 کنڈیشن ہے جس سے انسان کے کیریکٹر، جس کا انسان کا جو پرسنالٹی ہوتا ہے وہ مجہول ہو جاتا ہے، اور انسان کیا ہوتا ہے، پہچان میں نہیں آتا ہے، یا انسان کہہ سکتے ہیں مجہول ہو جاتا ہے، اس کی پرسنالٹی مجہول ہو جاتی ہے. تو جب مجہول ہو جاتی ہے تو ایسے ہم حدیث نہیں لیتے. تو آج انشاءاللہ ہم اسی بات پہ یہیں پہ